السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری اس ادنا سی کاوش کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا۔ تو ناظرین گرامی، انسانی زندگی میں حسن اخلاق کو جو اہمیت و عظمت حاصل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ہر مذہب اور ہر دھرم کے لوگ بلکہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان اچھے اخلاق و کردار اور اچھے برتاؤ کا قائل ہے، اور یقیناً کسی کو بھی اس سے انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اخلاقی خوبیوں کو حاصل کرنا فطرت انسانی کا اہم تقاضا ہے، بلکہ بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ اس کے بغیر انسان میں انسانیت اور حسن و خوبی نہیں آتی۔ یہی وہ عظیم اور قابل قدر جوہر ہے جس کے ذریعے معاشرے میں آپسی بھائی چارہ، اتحاد و اتفاق، پیار و محبت، عفو و درگزر، رفق و نرمی اور توافق و ہم آہنگی پیدا کی جا سکتی ہے، اور اسی طاقت کے ذریعے آپسی اختلاف و انتشار، باہمی چپقلش و رنجش، نفرت و بعد، بڑی سی بڑی عداوت اور دشمنی، بغض و کینہ اور ہر طرح کے تضادات دور کیے جا سکتے ہیں۔ حسن اخلاق در حقیقت انسان کا زیور اور اس کا حسن و خوبصورتی ہے۔ اسی کے ذریعے اجتماعی و انفرادی زندگیوں میں توازن اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں کے دلوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے، جبکہ بدخلقی اور بدسلوکی سے تمام برائیاں، نفرت و عداوت، اختلاف و انتشار، باہمی چپقلش و رنجش وغیرہ جنم لیتی ہے، اور اخلاق سے عاری ہو جانے کے بعد انسان لوگوں کی نظر میں عیبدار ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس کوئی قابل قدر شے اور کوئی ایسی امتیازی صفت باقی نہیں رہتی جو اسے دیگر مخلوقات سے ممتاز کرے۔ گویا حسن اخلاق اور حسن سلوک انسانی زندگی کا قیمتی سرمایہ اور عظیم اثاثہ ہے۔ حسن اخلاق قرآن کی روشنی میں، ناظرین گرامی، حسن اخلاق کی قدر و قیمت اس وقت مزید دوچند ہو جاتی ہے جب ہم اسے اسلام اور شریعت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن و سنت میں اس کی بڑی اہمیت وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دین اسلام، شریعت مطہرہ اور قرآنی تعلیمات کو خلق عظیم فرمایا ہے۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی ایک آیت کا عملی نمونہ ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ خلق سے مراد دین عظیم ہے، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام سے زیادہ کوئی محبوب دین نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ کا خلق خود قرآن ہے، یعنی قرآن کریم جن اعلیٰ اعمال و اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، آپ ان سب کا عملی نمونہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ خلق عظیم سے مراد آداب القرآن ہے، یعنی وہ آداب جو قرآن نے سکھائے ہیں۔ حاصل سب کا تقریباً ایک ہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں حق تعالی نے تمام ہی اخلاق فاضلہ بدرجہ کمال جمع فرما دیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن اخلاق
ناظرین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق حسنہ، حسن معاشرت، عمدہ طرز زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں اچھے برتاؤ اور حسن سلوک کا عمدہ نمونہ اور عملی پیکر ہے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی تعلیم، ترویج و اشاعت اور اس کی دعوت و تبلیغ کو اپنی بعثت کی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے فرمایا، بعثت لأتمم حسن الاخلاق، یعنی میری بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ میں حیات انسانی میں اخلاق حسنہ کے فضائل کی تکمیل کروں اور اسے کمال اور عروج پر پہنچاؤں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اخلاق فاضلانہ و کریمانہ سے متصف اور مزین کرنے کے لیے عملی نمونہ بھی پیش کیا اور مختلف مواقع پر قولی تعلیم بھی دے دی۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف احیاء العلوم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے محاسن اخلاق کو بڑے ہی عمدہ انداز میں بیان کیا ہے، جن میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بردبار، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ انصاف پسند، سب سے زیادہ پاک دامن اور سب سے زیادہ سخی تھے، یہاں تک کہ کوئی رات ایسی نہیں آتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی درہم یا دینار بچتا ہو۔ رات آنے سے پہلے ہی سب کچھ خرچ کر ڈال دیتے، اور اگر کبھی کچھ درہم یا دینار بچ جاتے اور اسی حالت میں رات آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک گھر تشریف نہ لے جاتے جب تک اسے کسی ضرورت مند کو دے کر فارغ نہ ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے باحیا تھے کہ اپنی نظریں کسی کے چہرے پر نہیں جماتے تھے، خود ہی اپنا نعل مبارک سی لیتے اور اپنے کپڑوں میں پیوند بھی خود ہی لگا لیا کرتے تھے۔ گھریلو کام کاج میں بیویوں کا تعاون فرماتے، غلام اور آزاد سب کی دعوت قبول فرماتے، ہدیہ قبول فرماتے، خواہ دودھ کا ایک گھونٹ ہو یا خرگوش کی ران ہی کیوں نہ ہو، باندیوں اور مسکینوں کی حاجت روائی میں تکبر نہیں فرماتے، ولیمہ کی دعوت قبول فرماتے، بیماروں کی عیادت کرتے، جنازوں میں تشریف لے جاتے، فقراء کے ساتھ بیٹھتے، مسکینوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، مزاح فرماتے لیکن سچ بولتے تھے، ہنستے تھے لیکن کہا نہ لگاتے، با اخلاق لوگوں کی عزت کرتے، کسی پر ظلم نہ کرتے، معذرت خواہ کا عذر قبول فرماتے، کسی کو حقیر نہ جانتے اور نہ ہی کسی پر برتری اختیار فرماتے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں تمام محاسن اور خوبیاں جمع کر دی تھی۔ حسن اخلاق احادیث کی روشنی میں ناظرین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حسن اخلاق کی اتنی اہمیت تھی کہ اپنے لیے حسن اخلاق کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہم انت احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری بناوٹ کو سنوارا ہے، تو میرے اخلاق بھی سنوار دے، اور بدخلقی سے بچنے کی بھی توفیق مانگتے تھے اور یہ دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں بھی حسن اخلاق کی اہمیت و فضیلت کو امت کی تعلیم کے لیے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان من اخیرکم احسنکم خلقا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے
اچھے ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ آپ کے دوست بھی ان ویڈیوز سے استفادہ کر سکے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔